جان لو تاکہ اپنے ہان کو جیل سکو۔ باقی کی مووی منڈے کو سٹارٹ کریں گے۔ عقیدت کی کان کی لو کو داد و تلے دباتے شوخ لہجے میں سرگوشی کرتے اوپر سیڑھی پر کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے بائیں جانب دیکھا تو مقدس بیگم کو سپاٹ نظروں سے اپنے جانب دیکھتے زرغام خان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ماں حیرت کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ زرغام خان کی بات پر عقیدت نے جھٹکے سے پیچھے ہونا چاہا تو زرغام خان نے عقیدت کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اس کی کوشش کو ناکام کیا۔ نہیں بس ایسے ہی، سپاٹ لہجے میں جواب دیتی وہ نیچے آنے لگی تو زرغام خان نے مسکرا کر عقیدت کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم ان کی جانب بڑھائے، جبکہ عقیدت نے چہرے پر سنجیدگی طاری کی نظریں مقدس بیگم کے چہرے سے پھیرتے زرغام خان کے ہاتھ پر ٹکا دی۔ نہیں وہ آپ اوپر سے آ رہی ہیں، مجھے لگا ہم میں سے کسی سے کوئی کام تھا۔ زرغام خان کی بات پر مقدس بیگم نے مٹھیاں باندھے زرغام خان کے چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ اگر میرا کمرے نیچے ہے تو اس کا مطلب کہ میں اوپر نہیں جا سکتی یا میرے اوپر جانے پر پابندی ہے؟ عقیدت کے سنجیدہ چہرے کے باوجود وہ اس کے چہرے پر بکھری حیا کی لالی اور سرخ ہونٹوں اور گالوں پر زرغام خان کی شدتوں کے نشان دیکھتی بری طرح بگڑی تھی۔ وہ تو اس نسل کو ختم کرنے کے در پر تھی۔ اگر زرغام خان کا بچہ آ جاتا وہ تو کبھی عقیدت کو کسی قیمت پر نہ چھوڑتا۔ اس کے باپ نے تو بنا محبت کے صرف بچوں کی خاطر ان کی سب غلطیوں کو نظر انداز کرتے نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہاں تو پھر معاملہ ہی الٹ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ اگر انہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو زرغام خان کبھی نہ عقیدت کو چھوڑتا۔ وہ زرغام خان کی آخری بات سن چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا رشتہ ابھی اتنا آگے نہیں بڑھا۔ اب ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کسی بھی قیمت پر منڈے والے دن انہیں ایسا کچھ کرنا تھا کہ زرغام خان چاہ کر وہ عقیدت کے پاس نہ جا سکے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ماں، ایک کمرہ کیا یہ پوری حویلی آپ کی ہے؟ میں آپ پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دے۔ عقیدت کے ہاتھ پر گرفت سخت سے سخت تر کرتے پھر سے نرم لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے منہ پھیرتے ہنکارا بڑھا۔ مقدس بیگم کے منہ پھیرنے پر زرغام خان کی آنکھوں میں ادرتے درد کو دیکھ عقیدت کا باس نہیں چل رہا تھا کہ اس ناخن کا سر کچلتے۔ مجھے لگتا ہے مامی تم سے ناراض ہیں۔ عقیدت کی آواز پر دونوں نے چونک کر ناسمجھی سے عقیدت کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ماں مجھ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ عقیدت کو ناسمجھی سے دیکھتے مقدس بیگم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تو مقدس بیگم نے چہرے پر جبرن مسکراہٹ لاتے زرغام خان کو دیکھ سر نفی میں ہلایا۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں اب؟ زرغام خان کی بات پر ہلکے سے مکہ مارتے شرمائے لجائے لہجے میں کہا تو زرغام خان کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ مقدس بیگم کے رویے کو مکمل طور پر بھولتا اب ناسمجھی سے عقیدت کو دیکھ رہا تھا، جو بات بتانے کی بجائے شرمانے میں مصروف تھی۔ کیا بولے جا رہی ہو ماں؟ آپ بتائیے، آپ ناراض ہیں مجھ سے کسی بات پر؟ کیا آپ ابھی تک عقیدت اور میرے رشتے کی وجہ سے ناراض ہیں؟ عقیدت کو جواب دیتے مقدس بیگم سے سوال کیا۔ مقدس بیگم نے گڑبڑا کر زرغام خان کو دیکھا۔ ابھی مقدس بیگم کچھ کہتی کہ عقیدت نے اپنا چہرہ زرغام کے بازو میں چھپایا۔ مجھے شرم آ رہی ہے لیکن میں پھر بھی مامی جی کی ناراضگی کی وجہ بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں مجھ سے زیادہ شرم آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مامی کی اب عمر ہو گئی ہے، سارا دن کمرے میں قید رہتی ہیں، گھر میں ملازموں کی شکلیں دیکھ دیکھ اکتا چکی ہیں۔ انہیں اب دل بہلانے کے لیے ایک چھوٹا سا بیبی چاہیے جو ان کا دل بہلائے اور حویلی میں اس کی کھلکھلاہٹیں گونجے، اور وہ بیبی ہم نے انہیں دینا ہے۔ لیکن آپ کو گاؤں والوں سے فرصت ملے تو ہم اس بارے میں کچھ سوچیں نا۔ تھوڑی زرغام خان کے باتوں پر ٹکاتے آنکھیں پٹپٹا کر کہتے وہ پل میں زرغام خان کے چہرہ طبق روشن کر چکی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے سا کی بات پر وہ بری طرح گڑبڑایا تھا، جبکہ مقدس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عقیدت کو دھکا دے کر وہ اس کا کام آج ہی تمام کر دے۔ وہ ماں میرا مطلب ماں جی، انشاءاللہ بہت جلد یہ دن بھی آ جائے گا، ابھی میں ذرا اسے روم میں چھوڑا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ مقدس بیگم کو ایک ہی سانس میں جواب دیتے خود سے
چپکتی عقیدت کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم اوپر کی جانب بڑھائے تو مقدس بیگم نے گردن ترچھی کرتے ہونا شام نظر سے ان دونوں کو گھورا کہ تبھی عقیدت نے چہرہ پیچھے کرتے مقدس بیگم کو دیکھ آنکھ ونکی تو مقدس بیگم تل ملا کر رہ گئی۔ کمرے میں پہنچتے عقیدت نے جھکر اپنے دانت زیگام خان کے بعد میں گاڑے تو زیگام خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جس کا فائدہ اٹھاتے وہ باغ کا واشروم میں گم ہوگی، جس پر زیگام خان نے گور کا بند دروازے کو دیکھا، جبکہ عقیدت کی باتیں یاد آنے پر ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے میسج ملا کہ سبگا کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اس لیے وہ بنا کسی کو بتائے جتنی جلدی ہو سکا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ اس خوشی کے موقع پر باقی صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کسی کو بتانا فی الحال ضروری نہ سمجھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو نظر آئی سی یو کے باہر بیٹھی زائرو قطار روتی سبگا چاہ پڑ گئی، جس پر وہ ہونٹ پینچے لمبے لمبے ڈگ بردہ آئی سی یو سے باہر نکلتی ڈاکٹر کے سر پر پہنچا۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اور جی آپ لوگ اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے مجھے اطلاع ملی کہ وہ 10 بجے انہیں ہاسپٹل لایا گیا، تب سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انہیں ہوش نہیں آ رہا؟ دبی دبی لہجے میں چلا کر کہا تو ڈاکٹر نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ جج جی انہیں ہوش آ گیا اور وہ شاہ حویلی فون کرنے کا ابھی ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتی کہ وہ سر سے ہوتا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ اس ایٹیٹیوڈ پر اس ڈاکٹر نے گور کا بلا شاہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بس کچھ دیر میں پہنچنے والا ہے۔ اندر داخل ہوتے بیڈ پر لیٹی ندا بیگم کا ہاتھ تھامتے نرم لہجے میں کہا تو انہوں نے نم نگاہوں سے بلا شاہ کے روبرو چہرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، کب سانسوں کی ڈور چھوٹ جائے۔ میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اس پر آخری وقت میں احسان کر دو، میری بیٹی کو اپنا لو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ۔ بادشاہ کو نم لہجے میں کہتے ہاتھ جوڑنے چاہے، وہ جو اس اچانک افطار پر بچکا کے رہ گیا تھا، چونک کر جلدی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ کیسی باتیں کرے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، ہماری عزت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے کسی اور رشتے کی ضرورت نہیں۔ نرم لہجے میں انہیں سمجھاتا انکار کر چکا تھا، جس پر ندا بیگم کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹا کہ دوسرے رشتے کا حوالہ کس قدر ضروری ہے۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو تمہیں مجبور نہیں کروں گی، تم بہرام کو بلا دو، میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا لیتی ہوں، یا پھر اپنے کسی وفادار۔ ابھی وہ روتے ہوئے بات مکمل کرتی کہ بادشاہ نے گہری سانس لیتے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں، بس جلد از جلد ٹھیک ہو جائیے۔ اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ چٹکے سے پلٹ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولنے پر نظر دروازے کے سامنے کھڑی روتی ہوئی سبکا پڑ گئی تو ساتھی سے ہونٹ بینتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سبگا شاہ سے سبکا بلاشاہ ہو چکی تھی، اونچے سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سبکا کا دل چاہ رہا کہ وہ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس بے رحم شاہ کو اپنے نام کر چکی ہے۔ تھینک یو ماں، تھینک یو سو مچ۔ اب دیکھیے گا وہ بے رحم شاہ آج شوہر بنا ہے، کل آپ کی بیٹی کی محبت میں دیوانہ بھی ہو جائے گا۔ ندا بیگم کے ہاتھ تھامتے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی کے رنگ بکھرے پرجوش لہجے میں کہا تو ندا بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ تمہیں کیوں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ جہاں اتنی نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا اور پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرا سچ میں دل بند ہو جائے گا۔ میں نے تو سنا ہے غصہ ہو تو جان لینے سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اگر اسے تمہارے اس ڈرامے کا پتہ چل گیا تو مجھے سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں۔ اب تو سچ میں لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ سبکا شاہ سے اپنے ہاتھ چھڑواتے دل پر رکھتے خوفزدہ لہجے میں کہا تو سبکا نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ظالم صرف میرے لیے ہے، آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ بس میری رخصتی کی تیاری کریں، چٹکی بجاتے شوخ لہجے میں کہا تو سامنے کھڑی ڈاکٹر نے سر تعصب سے ہلایا۔ مجھے خود انہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، تمہیں بھی محبت کرنے کے لیے وہی سڑیل ملا تھا۔ ڈاکٹر اینی نے منہ بسور کر کہا تو سبکا نے گور کر اسے دیکھا۔
عینی سبقہ کی دوست تھی اور اس سارے ڈرامے میں اس نے ہی سبقہ کو مجبور کرنے پر مدد کی تھی۔ تم نے مدد کی لیکن کوئی حق نہیں کہ تم میرے شوہر کو یوں سڑیل بولو سبقہ کے ناک سکیڑ کے کہنے پر عینی نے اسے گڑ کر دیکھا۔ جب کہ دروازے کے باہر کھڑے یہ سب سنتے بلال شاہ نے سختی سے مٹھیاں بیٹھے اپنے شتار پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی باتوں سے یہ جان سکا تھا، وہ پہلے ہی اس جور سے واقف ہو چکا تھا، لیکن اس کی تربیت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی عمر کی عورت کو جھوٹا قرار دے کر اسے شرمندہ کرے۔ یہ نکاح تو اسے سبقہ شاہ کا دماغ درست کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ بہت جلد اس کے سر سے محبت کا بت اتار کر اسے خود سے خلا لینے پر مجبور کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو چھوڑتا وہ پیچھے ہو کر سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے آنٹی کی؟ سپاٹ نظروں سے سبقہ شاہ کو دیکھتے استفسار کی تو سبقہ نے خشک پٹے حلق اتار کرتے بلال شاہ کی سرخ خون جھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر عینی کے آفس میں کھڑے تھے۔ بہتر ہے، تم نے سنا نہیں جو ابھی ڈاکٹر نے کہا؟ نظریں کمرے کے اطراف میں گھماتے مدم لہجے میں کہا تو بلال شاہ سبقہ کی اس قدر ہٹ درمی پر پل میں اشتعال میں آیا تھا۔ تبھی 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتی سبقہ شاہ کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لیتا اسے ٹیبل پر جھکا چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، بلال شاہ ہوں میں، تمہاری انگلی کے اشارے پر چلنے والی کٹ پتلی نہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی سبقہ شاہ۔ دل تو چاہ رہا ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا تمہارے سانسیں حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچ دوں، مگر نہیں، بہت شوق تھا نا بیوی بننے کا۔ اب تمہیں تمہارا یہ بے رحم چاہ بتائے گا کہ انچاہی بیوی کی مرد کی نظر میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تمہاری ان سانسوں میں اپنی نفرت کا زہر اس قدر گھول دوں گا کہ مرنے کے لیے تڑپو گی۔ اتنا اپنی اولاد محبت میں نہیں تڑپی ہوگی جتنا میری نفرت کو جھیلتے وقت تڑپی ہوگی۔ پناہ مانگو گی بلال شاہ کے قہر سے۔ قیامت سے پہلے تمہارا یہ وجود قیامت جھیلے گا۔ سبقہ شاہ کے گلے پر دباؤ بڑھاتے ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں غراتے ہوئے کہا، جبکہ گلے پر دباؤ بڑھنے سے سبقہ کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ انار ہو رہا تھا، بن پانی کی مچھلی کی سانس گھٹنے سے چہرہ تڑپتے خود کو چھڑوانا چاہا تو بلال شاہ نے جھٹکے سے سبقہ کی گردن چھوڑتے دونوں بازو سے تھامتے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ بری طرح کھانستے آنسو سے تر چہرے سے بلال شاہ کے غضبناک چہرے کو دیکھتے سبقہ نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تو بلال شاہ کی گرفت میں اس قدر سختی در آئی کہ سبقہ کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ نام ماضی میں تم نے مجھے دیا تھا نا، اب اس نام کو جھیلو گی بھی تم۔ پہلے تم پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے خود پر ضبط کر جاتا تھا، اب تو یہ وجود میری ملکیت ہے نا، چاہے عارضی طور پر ہی اب حق رکھتا ہوں میں، جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہوں نا، اپنی مرضی سے چاہے رون دوں چاہے توڑ دوں۔ کوئی بھی بلال شاہ سے سوال نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ یہ نکاح کر کے احسان کیا ہے تم نے مجھ پر، تمہاری وجہ سے آج تک جو کچھ میں نے سہا ہے اس کا سود سمیت بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہے۔ اب تو تم میری شکایت لے کر لالا کے پاس بھی نہیں جا سکو گی، ہے نا؟ سبقہ شاہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے آگ اگلتے لہجے میں کہتا وہ سبقہ شاہ کو بری طرح سہما گیا تھا۔ وہ جو پہلے کبھی نہیں ڈری تھی، آج بلال شاہ کی آنکھوں میں نظر آتے قہر ابدلے کی آگ کو دیکھ ساکت ہوئی تھی، جبکہ اپنے چہرے پر پڑتی بلال شاہ کے غصے کے باعث چلتی تیز دھڑکنیں کی مانند سانسیں محسوس کر کے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، بلال شاہ کے لفظوں کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھ طرف کا کہا تو بلال شاہ کے نابی ہونٹوں پر تندیاں مسکراہٹیں گی۔ یقین، یہی یقین ہی تو توڑنا ہے۔ بتایا تھا نا تمہیں حوریہ نے کہ بلال شاہ اور عقیدت سے جڑے رشتے کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے، صحیح کہا تھا اس نے، لیکن وہ صرف دوسروں کے معاملے تک۔ تمہیں چھوڑ تو دوں گا، مگر تمہیں نام نہاد بیوی کا حق دے کر، تاکہ زندگی میں کبھی دوبارہ بلال شاہ سے الجھنے کی کوشش کرنے کے قابل نہ رہو۔ میری پسند ناپسند تو پتہ ہی ہے نا، تو میری پسند کے مطابق میری سیج سجانے کے لیے تیار ہے نا۔ اس سیج پر تمہارے ارمانوں کا جنازہ نہ نکالا تو میرا نام بھی بے رحم شاہ نہیں۔ سمجھ تو تم گئی ہوگی یہی سب کچھ تو چاہتی تھی تم،
سبغہ شاہ کے کپکپاتے ہونٹ پر اپنی انگوٹھے کے ناخن کو بری طرح رب کرتے ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں کہتا وہ سبغہ کی روح کے ساتھ ہونٹ کو بھی زخمی کرتا جا رہا تھا۔ بلال میں جیت محبت کرتی ہوں تم سے، ایسا کچھ نہیں چاہا میں نے، بلال شاہ کے ساتھ میں کھڑے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بلال شاہ نے گہری بڑی نگاہوں سے سبغہ شاہ کو دیکھتے اس کا جبڑ اپنے دائیں ہاتھ سے دبوچا۔ محبت ہوتی تو محبوب کی خوشی ہوتی، نہ کہ اس طرح کی گھٹیا چال چال کر اسے اپنے نام کرتی۔ آئندہ اگر میں نے تمہارے ہونٹوں پر لفظ محبت سنا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ غرا کر کہتے بنا سبغہ شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے بلال شاہ اس کے زخمی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ سبغہ شاہ کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو پشت پر باندھے اپنا بائیں ہاتھ سبغہ شاہ کے بال میں پٹتے وہ اسے پل میں بے بس کر گیا تھا۔ اپنے غصے اور نفرت کا اظہار وہ اپنے بے رحم لمس میں شدت اختیار کرتا سبغہ شاہ پر واضح کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر ہوتی جلن منہ میں گلتے خون کے ذائقے کو محسوس کرتی وہ بری طرح جھٹ پٹائی تھی، مگر آج وہ سچ میں بے رحم شاہ بنتا بڑی بے رحمی سے سبغہ شاہ کی سانسیں چھیننا خود میں انڈیل رہا تھا۔ جیسے جیسے جان لیوا کلپت کا دورانیہ بڑھ رہا تھا ویسے ویسے سبقہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس نے مزاحمت چھوڑی تھی، پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر گرتی کہ بلال شاہ نے اپنا بازو سبقہ کی کمر میں حال کرتے اسے گرنے سے بچاتے خود میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ سبقہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ جھٹکے سے سبقہ کو پیچھے ٹیبل پر چھوڑتے ہونٹوں پر تمساہرانہ مسکراہٹ سجائے 2 قدم پہ فاصلے پر کھڑے ہوتے اپنے نم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ مینگ کرتے سبغہ شاہ کی ابتر حالت کو دیکھتے قہر لگایا تو سبغہ شاہ نے گہری سانس بھرتے نم نگاہوں سے بلال شاہ کو دیکھا۔